السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رکت انگیز داستانیں زلف و زنجیر مع لالہ زار۔ آج میں سٹوری نمبر 30 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے آرزوؤں کا انتخاب۔ مدینے کی وہ رات جس کی صبح کو معرکہ بدر کے لیے روانگی تھی، عید کی شب سے کم نہیں تھی۔ آرزوؤں کی ترنگ میں روحیں اس طرح شرابور تھی کہ ہر آنکھ سے کوثر کی شراب کا پیمانہ چھلک رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ کر دو سرفروش نوجوان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شاید طلوع ہونے والی صبح تمنا کی خوشی میں ان کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ عالم شوق کی سرمستی میں گفتگو اتنی والہانہ ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی پلکوں کا دامن بھیگ جاتا تھا۔ جذبات کے تلاطم بے خود ہو کر ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے کہا، طلوع سحر میں اب چند ہی گھڑیوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ محویت شوق کا یہ خاموش عالم شاید پھر نہ مل سکے، اس لیے آؤ کل کے پیش آنے والے معرکہ جنگ کے لیے اپنے رب کے حضور میں اپنی سب سے محبوب آرزو کی دعا مانگی جائے۔ یہ سنتے ہی فرد مسرت سے دوسرے ساتھی کا چہرہ کھل اٹھا۔ والہانہ جذبہ شوق میں اس پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے جواب دیا، نہال آرزو کی شادابی کے لیے اس سے زیادہ کیف بار لمحہ اور کیا مل سکتا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو، تمہاری دعا پر میں آمین کہوں گا۔ اب دل کا عالم قابو سے باہر ہو چلا تھا۔ روح کی گہرائی سے لے کر پلکوں کی چلمن تک ساری ہستی ایک پرسوز کیف میں ڈوب گئی تھی۔ ہاتھ اٹھتے ہی دعا کے یہ الفاظ رات کی خاموش فضا میں بکھر گئے، خداوند، کل میدان جنگ میں دشمن کا سب سے بڑا سورما اور جنگ آزمودہ بہادر میرے مقابلے پر آئے، میں اس پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑوں، پہلی ہی ضرب میں اس کی تلوار کی دھار موڑ دوں، اس کے نیزے کے ٹکڑے اڑا دوں اور اپنی نوک شمشیر اس کے سینے میں پیوست کر کے اسے زمین پر تڑپتا ہوا دیکھوں۔ ٹھیک اس وقت جب وہ شدت کرب سے چیخ رہا ہو، میں اس کے قریب جا کر آواز دوں کہ تیرے کفر کا غرور ٹوٹ گیا، جس غیبی قدرتوں کا تو نے مذاق اڑایا تھا، دیکھ آج اس نے بادلوں کی اوٹ سے اپنے جلال و جبروت کا لشکر اتار دیا ہے۔ آج اس کے محبوب پیغمبر کی فیروز مندیوں کے ظہور کا دن ہے، پھر اس کا سر قلم کر کے ہمیشہ کے لیے ذلتوں کی خاک پر روندے جانے کے لیے پھینک دوں۔ اب دوسرے ساتھی نے اپنی دعا کا آغاز یوں کیا، الہ العالمین، میری آرزو یہ ہے کہ کل کے پیش آنے والے معرکہ جنگ میں میرا مقابلہ دشمن کے کسی جوٹ اور دلیر سپاہی سے ہو۔ وہ طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے مقابلے پر آئے، شوق شہادت میں مدہوش ہو کر میں اس کی طرف بڑھوں اور میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر وار کروں، لڑتے لڑتے میں گھائل ہو جاؤں، میرا سارا جسم زخموں سے چور چور ہو جائے، اسلام کا عشق میری رگوں سے خون کی ایک ایک بوند کا خراج وصول کر لے، یہاں تک کہ میں بےتاب ہو کر زمین پر گر پڑوں، دشمن میرے سینے پر سوار ہو کر میرا سر قلم کر لے، میری ناک کاٹ دے، میری آنکھیں نکالے، میرے چہرے کی ہت بگاڑ دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے بعد میں اس حال میں تیرے سامنے پیش کیا جاؤں کہ میری ناک کٹی ہوئی ہو، آنکھیں نکالی گئی ہوں، کان جدا کر دیے گئے ہوں، زخموں کے نشانات سے چہرے کی شکل بگاڑ دی گئی ہو، پھر سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ایک مسکین بندے کو اس حال میں دیکھ کر تو دریافت کرے، یہ تو نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے؟ میری دوئی ہوئی آنکھیں کہاں گئی؟ ناک کہاں پھینک آئے؟ تیرا خوبصورت چہرہ کیسے بگڑ گیا؟ پھر میں جواب عرض کروں، رب العزت تیرے اور تیرے محبوب کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش کیا آیا، صرف اس تمنا میں میرا یہ حال ہوا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور تیرے حبیب کو میں راضی کر لوں۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دونوں وارفتہ حالوں کی یہ پرسوز دعائیں بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی۔ دوسرے دن میدان جنگ میں دونوں کے ساتھ وہی حالات پیش آئے جو اپنے رب کے حضور میں انہوں نے بطور دعا مانگی تھی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ دشمن پر فتح پانے کی دعا تو سبھی مانگتے، لیکن اپنی ہستی کو دشمن کے حوالے کر دینے کی دعا تو ایک دم نرالی ہے۔ ایسی آرزو اسی کے سینے میں مچل سکتی ہے جس نے شہیدوں کی زندگی کا عروج ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اور جس کی نگاہ میں مدنی محبوب کا ایک جاں نواز تبسم ساری متاع زندگی پر حاوی ہو گیا ہو۔